آج سے تقریباً 9 صدیوں پہلے کی بات ہے کہ مصر کی سرزمین پر ایک پرانی بستی میں 3 گہرے دوست رحیل، جنید اور علاء الدین رہتے تھے۔ گاؤں والوں کے درمیان ان کی دوستی ایک مثال تھی۔ تینوں دوست بچپن سے ایک ساتھ ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوئے آئے تھے، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی کی سختیوں نے انہیں ایسے گھیر لیا، ان کے روزگار کے دروازے بند ہونے لگے، غربت کا سایہ گہرا ہوتا گیا اور 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ دن بدن بڑھتی مشکلات نے ان کے حوصلے کو بھی آزمانا شروع کر دیا تھا۔ جہاں پہلے کہہ کہے گونجتے تھے، اب وہاں فکر کی چادر تنی تھی۔ جب غربت حد سے بڑھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب گاؤں چھوڑنا ہوگا، کہیں اور جا کر قسمت آزمانا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ اپنا گاؤں چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر ٹھہرے رہنے کا مطلب تھا کہ غربت انہیں نگل جائے گی۔ انہوں نے اپنی معمولی سی جمع پونجی اکٹھی کی، چاند جوڑے کپڑے اور تھوڑا سا راشن لاد لیا، اور امیدوں کے سہارے ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑے۔ راستہ طویل تھا اور قدموں میں تھکن کی چاپ تھی، مگر ان کے دل میں امید کا چراغ روشن تھا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک سنسان علاقے میں پہنچے۔ چاروں طرف سنسان میدان، گھنے درخت اور ایک عجیب سی پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہ جگہ صدیوں سے وقت کی قید میں ہو۔ جہاں ہوا وہ بھی سرگوشیوں میں بات کرتی ہو۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی گود میں اترنے لگا، آسمان کے دامن اندھیروں سے پھرنے لگے، اور شام کی ٹھنڈی ہوا نے تھکن کو اور مایا کر دیا۔ تینوں دوست ایک بڑے سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ رحیل نے اپنی چادر بچھائی، جنید نے پانی کی چھوٹی سی مشکیزہ نکالی، اور علاء الدین نے ایک خشک روٹی توڑ کر سب میں بانٹ دی۔ خاموشی میں بس پرندوں کی مدھم چہچہٹ تھی۔ جنید نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا گاؤں چھوڑ کر ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ یہ سن کر رحیل نے ایک گہری سانس لی، اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور زمین پر لیٹ گیا۔ جو بھی ہوگا اکٹھے سامنا کریں گے۔ یہ کہتے ہی تینوں دوست تھکن سے بے حال انہی خیالات میں ڈوبے آسمان کے نیچے لیٹ گئے۔ سنسان علاقہ تھا، دور دور نہ کوئی چراغ اور نہ کوئی آدمی تھا، لیکن تینوں دوست ایک دوسرے کے حوصلے کا سہارا تھے۔ گہری رات کے سناٹے میں اچانک ایک پر اسرار آواز گونجی، جس نے انہیں لرزا کر رکھ دیا۔ رحیل نے ہلکی آواز میں بولا، یہ آواز خطرناک سا لگ رہا ہے۔ جنید اور علاء الدین ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جنید نے دھیرے سے کہا، یہ کیا بلا ہو سکتے ہے؟ آدمی تو نہیں لگ رہا۔ تینوں دوست دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے کہ اچانک دور گھاس میں کوئی چیز تیرتی سی حرکت کرنے لگی۔ آنکھوں کے کونے سے رحیل نے دیکھا کہ ایک خوفناک بھیڑیا ان کی طرف لپک رہا تھا۔ رحیل زور سے چیخا اور تینوں دوست ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوف نے ان کے جسم میں بجلی کی لہر دوڑا دی، اور وہ اندھیرے میں جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑا۔ بھیڑیا پیچھے سے ان پر جھپٹنے کے لیے دوڑا، اس کی بھاری سانسیں اور خوفناک غراہٹ ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اندھیرے میں بھاگتے بھاگتے وہ ایک کھلے میدان میں جا پہنچے، جہاں دور ایک تمتمائی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ دیکھو، آگ جل رہی ہے، علاء الدین نے چیختے ہوئے کہا۔ تینوں دوست اپنی آخری ہمت جمع کر کے روشنی کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے وہ قریب پہنچے، انہیں ایک گھر نظر آیا، جس کے باہر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ بھیڑیے اب واپس جا چکے تھے۔ رحیل نے کہا، آدھی رات کو کسی کے گھر میں گھسنا تہذیب کے خلاف ہے، لہذا دروازہ کھٹ کھٹانے کی بجائے تینوں دوست باہر بیٹھ گئے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح کی روشنی جیسے ہی پھیلنے لگی، دور سے آذانوں کی آوازیں گونجنے لگیں، اندھیرے کی وحشت کم ہونے لگی، پرندے چہا کر نئے دن کی آمد کا اعلان کرنے لگے۔ تینوں دوست ابھی تک آگے کا اعلان کرنے لگے۔ تینوں دوست ابھی تک آگے ہی قریب تھے بیٹھے تھے۔ تھکن اور خوف نے انہیں بحال کر دیا تھا۔ ان کے جسموں پر ابھی تک خوف کا سایہ تھا، لیکن اندھیرے کے ڈر سے آزادی ملی۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ ایک بوڑھی عورت جو سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں پانی کا برتن لیے باہر نکلی۔ وہ مٹی کے فرش پر کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ اس کی زبان پر دعائیں جاری تھی،
اور اس کے چہرے پر عجب سکون تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی اس کی نظر تینوں نوجوانوں پر پڑی، وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ لمحے تک وہ انہیں غور سے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بوڑھی عورت نے ان کی حالت دیکھی اور پھر شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا باہر کیوں بیٹھے ہو؟ اندر چلو، میرے گھر میں آرام کرو، شاید تم تھکے ہوئے ہو اور بھوکے بھی ہو۔ بوڑھی عورت نے تینوں دوستوں کی خوب مہمان نوازی کی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ مزدوری کے لیے آئے ہیں تو شفقت سے بولی، بیٹا میری 5 گائیں جنگل میں کھو گئی ہیں، اگر تم انہیں ڈھونڈ کر واپس لے آؤ تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گی۔ احمد نے ہمت سے کہا، ماں جی ہم پوری کوشش کریں گے، تمہاری گائیں ڈھونڈ کر لائیں گے۔ بوڑھی عورت نے خوش ہو کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگی۔ تینوں دوستوں نے ناشتہ کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں خطرناک جانور بھی تھے، مگر تینوں دوستوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ دن بھر بھٹکتے، درختوں اور جھاڑیوں میں جھانکتے، آخرکار شام ہوتے ہی وہ بوڑھی عورت کی کھوئی ہوئی 5 گائیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گائیں واپس لاتے ہی بوڑھی عورت کی خوشی کو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولی، بیٹا ابھی شام ہو چکی ہے، جنگل کے جانور کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا کہ رات یہیں گزارو اور صبح ہوتے ہی اپنا انعام لے کر جہاں جانا چاہتے ہو چلے جانا۔ انہوں نے رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی تینوں دوستوں نے سامان سمیٹ کر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن روحیل کے دل میں ایک سوال مچل رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر بولا، ماں جی آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس سنسان جنگل میں آپ کیسے زندگی گزارتی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، بیٹا میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جو شہر میں بیاہ جا چکی ہیں۔ میرے بیٹے بہن کی خبر لینے شہر گئے ہیں، بس انہی کی واپسی کا انتظار رہے۔ پھر بوڑھی عورت اندر گئی اور ایک تھیلی لے کر آئی، جسے روحیل کے ہاتھ میں تھمتھماتے ہوئے بولی، بیٹا یہ تم تینوں کے لیے انعام ہے، اس میں تمہاری سوچ سے زیادہ دولت ہے۔ ہر گائے کے بدلے میں سونے کی شرفیاں ہیں، اسے اپنے درمیان تقسیم کرا دینا۔ روحیل نے تھیلی کھولی تو حیران رہ گیا، مگر فوراً ادب سے بولا، ماں جی ہمیں پیسوں کی ضرورت تو ہے، لیکن ہم آپ کی ضرورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ آپ رکھ لیں، ویسے بھی ہم مزدوری کرنے آئے ہیں، کہیں اور جا کر کما لیں گے۔ مگر بوڑھی عورت نے ان کی سچائی اور محنت دیکھ کر ضد کی اور اشرفیاں انہیں دے دیں۔ تینوں دوست دعائیں لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اب مزدوری کے لیے نہیں بلکہ اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جتنے پیسے انہوں نے سال میں کمانے تھے وہ انہیں انعام مل گئے۔ تینوں دوست خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اب معاملہ بدل چکا تھا۔ اشرفیوں کی چمک نے ان کے دلوں میں ایک نیا احساس جگا دیا تھا۔ پہلے جہاں خالی ہاتھ ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کو تیار رہتے، اب وہاں ان کے دلوں میں لالچ کی چنگاری بھڑکنے لگی۔ گاؤں جاتے ہوئے راستے میں شدید بھوک نے تینوں دوستوں کو بے چین کر دیا۔ تینوں نے مشورہ کیا اور جنید کو کھانے کا سامان لینے کے لیے قریبی بازار بھیج دیا۔ روحیل اور علاؤدین درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے، مگر ان کے دلوں میں بھی لالچ سر اٹھا رہا تھا۔ ساری عمر کی دوستی اور محبت بھولتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی، اگر جنید واپس نہ آئے تو ساری دولت ہماری ہو سکتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی جنید واپس آئے وہ اسے ختم کر دیں گے تاکہ اشرفیوں پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ ادھر جنید بازار کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں بھی شیطان اپنی چالیں چل رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو دونوں دوست مر جائیں گے اور ساری دولت صرف میری ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے زہر خرید لیا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کھانے میں ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ جنید بازار سے زہر خرید چکا تھا اور کھانے میں ملانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف روحیل اور علاؤدین بھی سازشیں کر رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں ہرس کا اندھیرا تھا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی قاسم کھانے کے ساتھ واپس آئے وہ اسے قتل کر دیں گے اور دولت آپس میں بانٹ لیں گے۔ مگر لالچ کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں دوستی کی محبت بھی بھڑک رہی تھی۔ روحیل اور علاؤدین اپنی سازش کو آخری شکل دے چکے تھے اور بے صبری سے جنید کا انتظار کر رہے تھے۔
ان کے دلوں میں بے رحمی اور لالچ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسری طرف جنید نے بازار پہنچ کر زہر خرید لیا اور کھانے میں ملانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں پچھتاوے کا احساس جگا۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ دولت ہمارے لیے آزمائش ہے، اگر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ غداری کی تو میں بھی کسی نہ کسی سزا سے نہیں بچ سکوں گا۔ یہی سوچ کر اس نے زہر پھینک دیا اور صاف نیت کے ساتھ کھانے کا سامان لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ ادھر رحیل اور علاؤدین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ دوستی جیسی نعمت کو دولت کی خاطر قربان کرنا کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ وہ خود کو بے حد برا محسوس کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں پچھتاوا تھا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنید کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنی سازش کو ختم کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد جنید کھانا لے کر آیا۔ ان تینوں دوستوں نے خوشی خوشی کھانا کھایا۔ کسی نے بھی ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ دوستی میں کسی قسم کی ٹھیس نہ آئے۔ اور رحیل جنید سوچ رہے تھے کہ شاید جنید برا مان جائے، جبکہ جنید کے دل میں بھی یہی خوف تھا کہ کہیں رحیل اور علاؤدین اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ سب کے دلوں میں خاموش محبت اور اعتماد تھا، مگر کوئی بھی اس کی بات زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں دوست گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر ایک نئی زندگی کی آغاز کی طرح تھا، جہاں وہ دوبارہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر ایک کے دل میں پہلے سے محبت زیادہ تھی اور اپنے برے ہتھ کنڈوں پر دل ہی دل میں لعنت بھیج رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ تینوں دوستوں نے رکھ کر مشورہ کیا کہ آگے سفر جاری رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ روہیل نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ایک غار نظر آ رہی ہے جو کہ بہت محفوظ ہے، جانوروں اور ڈاکوں سے کیوں نہ رات وہیں گزار لیں۔ جنید اور علاؤدین نے بات کو مانتے ہوئے تینوں دوست احتیاط سے غار کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے جسم میں سرایت کر رہی تھی اور دور دراز جنگلوں اور پہاڑیوں سے بھیڑیوں کے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، جو فضا کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ جیسے وہ غار کے قریب پہنچی، اندر کا گہرا اندھیرا ان کے قدم روکنے لگا۔ رحیل نے دبے لفظوں میں کہا، یہ جگہ ٹھیک تو ہے نا؟ جنید نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اب رکنے کا وقت نہیں، اندر چلتے ہیں۔ تینوں دوستوں نے غار کا اچھی طرح جائزہ لیا اور تسلی کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زمین پر لیٹ گئے، اس امید کے ساتھ کہ رات سکون سے گزار جائے گی اور صبح ہوتے ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تھکن کی وجہ سے تینوں دوست فوراً گہری نیند سو گئے، مگر آدھی رات کو موسم نے اچانک کروٹ لی، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور یکا یک موسلا دھار بارش ہو گئی۔ طوفانی جکڑوں نے غار کے اندر ارد گرد شور مچا دیا۔ تینوں دوست ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گئے اور دعا کرنے لگے رات خیریت سے گزر جائے تاکہ وہ صبح سلامت اپنے گھر پہنچ سکیں۔ طوفان کی شدت بڑھ گئی، تیز ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے اور گر چمک کے ساتھ بارش ڈھانے لگی۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا پتھر لٹکتا ہوا نیچے آیا اور غار کے دہانے پر آ گرا۔ مٹی اور چھوٹے پتھر ادھر ادھر بکھر گئے اور غار کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ آدھی رات کا سناٹا طوفانی بارش کے باوجود برقرار تھا، مگر تینوں دوستوں کو ابھی تک یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوا تھا کہ غار کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ وہ سردی اور تھکن سے نڈھال تھے، اس لیے مزید کچھ سوچے بغیر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگے۔ صبح کے وقت رحیل سب سے پہلے جاگا۔ اس نے غار کے اندر اندھیرا دیکھا اور سوچا کہ شاید ابھی تک صبح نہیں ہوئی، لیکن جب وہ غار کے دہانے کے قریب گیا تو اسے پتا چلا کہ غار کا راستہ ایک بڑے پتھر سے بند ہو چکا ہے۔ رحیل نے فوراً جنید کو جگایا اور دونوں نے مل کر پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے تھے، مگر پتھر اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ دونوں مایوس ہو گئے اور علاؤدین کو بھی جگا لیا۔ تینوں دوستوں نے مل کر زور لگایا، ان کے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، سخت سردی کے باوجود ماتھے پسینے سے تر تھے۔ وہ باری باری اپنی پوری طاقت آزما تھے، مگر پتھر اپنی جگہ اٹل تھا۔ اس وقت انہیں اپنی دوستی کا شدت سے احساس ہوا۔ کئی کوششوں کے باوجود تینوں نے مل کر ایک آخر کار زور لگایا اور پھر پتھر نیچے لڑک گیا۔ کار کا راستہ کھل گیا اور روشنی اندر آ گئی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اس مصیبت سے بچ گئے اور باہر نکل کر تینوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں ہر ایک اپنی سوچوں میں گم تھا۔ رحیل نے سوچا، اگر ہم نے جنید کو نقصان پہنچایا ہوتا
تو آج ہم اس پتھر کو ہٹانے میں ناکام رہتے اور اندر ہی مر جاتے۔ جنید کے دل میں خیال آیا، اگر میں نے کھانے میں زہر ملایا ہوتا تو اب میں اکیلا پتھر کیسے ہٹاتا اور اندر ہی مرتا۔ بلاخر تینوں دوستوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور گاؤں پہنچ کر ایمانداری سے پیسے تقسیم کر لیے۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے اور بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اس آزمائش نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا اور انہیں احساس ہوا کہ لالچ صرف دولت دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود انسان کے لیے بھی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔